نبی صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وسلم۔ بسم اللہ اللہ رب العالمین خلق کائنات پروردگار عالم جل شانہ و عم نوالہ و اتم برہانہ کی حمد و ثنا اور اس وحدہ لا شریک کا شکر، ہر نعمت پر اتنا جتنی اللہ کی شان، جتنا اللہ کا مقام، جتنا اللہ کا حسن و جمال۔ حمد و ثنا کے بعد حضور تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، راحت قلب و سینہ،
غریبوں کے والی، یتیموں کے والی، بے سہاروں کے سہارا، حبیب کائنات، طبیب کائنات، فخر موجودات، باعث تخلیق کائنات، وجہ تخلیق کائنات، امام الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وسلم، آپ کی بارگاہ اقدس کے اندر درود و سلام کا ہدیہ عقیدت و محبت، عاجزی اور انکساری کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ، ہر نعمت پر اتنا جتنی اللہ کی شان، جتنا اللہ کا مقام، جتنا اللہ کا حسن و جمال، حمد و صلات کے بعد دعا ہے یا پروردگار عالم، سب کا بھلا، سب کی خیر، کل کا بھلا، کل کی خیر، اول خیر، آخر خیر، ظاہر خیر، باطن خیر، یا اللہ ہر طرف خیر ہی خیر فرما، اور یا پروردگار عالم اس مسجد اور انتظامیہ، یہاں کے امام و خطیب اور اہل محلہ، یا میرے مولا سب کی خیر فرما، اور آقا علیہ السلام کے صدقے میں بندہ ناچیز تیرے دین کا خادم، مجھے حق عرض کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کو سن سنا کے عمل کی دولت سے مالا مال فرما۔ تو نہایت ہی واجب الاحترام حضرت علامہ مولانا قاری محمد حسین صاحب دامت برکاتہم العالیہ، امام جامع مسجد حاضہ، اور میرے بھائی محمد غلام رسول صاحب اور قبلہ حافظ صاحب، اور آپ تمام، اور بھائی شوکت صاحب، بھائی عدنان صاحب، اور آپ سارے کے سارے، اب نام لوں اتنا وقت نہیں، آپ سب کے سب آقا علیہ السلام کے مہمان ہیں، میزبان بھی ہیں اور مہمان بھی ہیں۔ تو آج کی یہ بابرکت محفل پاک، اس سے پہلے مجھے افسوس بھی ہوتا ہے، دکھ بھی ہوتا ہے، اہل تشیع، اہل حدیث، اہل دیوبند جتنے بھی ہیں، جب ان کا کوئی محفل کا، مجلس کا، جلسے کا، احتجاج کا کوئی بھی کام ہوتا ہے، وہ مرد و زن سب کے سب شامل ہوتے ہیں، اور ہمارے اہل سنت و جماعت کے لوگ اسی وجہ سے دن بدن کم بھی ہوتے جا رہے ہیں، ختم بھی ہوتے جا رہے ہیں، اور اللہ نہ کرے ایک دن ایسا آئے گا کہ سنیوں کے مرنے کے بعد کوئی دعا کرنے والا نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آج عید کی ہماری چاند رات ہے، صبح عید ہے، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جو اپنے آقا علیہ السلام کے میلاد پہ اپنے گھر سے نہیں نکل سکتا، جس کو آقا علیہ السلام کے میلاد کی خوشی نہیں ہے، جو اپنی مسجد کو آباد نہیں کر سکتا، جو آقا علیہ السلام کے ذکر سے اپنے سینے کو آباد نہیں کر سکتا، وہ میلاد کیا کر سکتا ہے؟ اس بات پہ یہاں نہیں، اس محلے میں نہیں، ہر جگہ میں سنیوں کا یہی حال ہے، اور ہمارے سنیوں کے ہی بچے، اب میں وہ نہیں کہنا چاہتا جو، کیوں کہ آواز بڑی دور تک جا رہی ہے اور بڑی دور تک جاتی ہے، انہوں نے کہا جڑا بول زبانوں نکل گیا، او تیر کمانوں نکل گیا، جڑا بول زبانوں نکل گیا، او تیر کمانوں نکل گیا، میں انہوں ایتھے لبدا ساں، او دور آسمانوں نکل گیا۔ تو یہ بات بہت دور تک جاتی ہے، اس لیے سنیوں جاگو، اٹھو، اپنے آپ کو پکا سنی بناؤ،
پکا سنی بناؤ، اور خالی نام کا نہیں کام کا سنی بناؤ۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ باہر کا اسپیکر چل رہا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ جمعے والے دن دوسرے تمام کو آپ دیکھ لیں، مساجد کے اندر عورتوں کا اہتمام ہوتا ہے، عورتیں جاتی ہیں جمعہ پڑھتی ہیں، سنیوں کے علاوہ وہ جاتی ہیں، ان کو پڑھایا جاتا ہے، انہیں سمجھایا جاتا ہے کہ ایک ماں نیک ہوگی پورا خاندان نیک ہوگا۔ وہ مائیں اس لیے مسجد میں آتی ہیں، محفل میں اس لیے آتی ہیں تاکہ وہ کچھ سیکھیں، اور وہ مائیں کھانا پکاتے ہوئے اپنے بچوں کو سکھاتی ہیں کہ تم کیا ہو۔ اور ہمارے اہتمام نہیں ہوتا، اگر اہتمام ہوتا ہے تو ہم کہتے اللہ ہن میری بیوی مسجد جائے گی، اتنے غیرت یاد اتنے بندے ہون گے تو بیبی ہن پوڑیاں چ لنگ کے اتنے حال مسیتے جائے گی، غیرت جاگ پیندی۔ تے جدوں اسی انہوں نمائشی پیس بنا کے میک اپ کروا کے موٹر سائیکل دے پیچھے بہا کے منہ اگاں نو ڈرائیور دا ہوندا ہے موٹر سائیکل والے دا، وہ پیچھے ساری دنیا ویندی، ادوں غیرت نہیں جاگدی۔ جدوں منگنی تے مائیوں تے مہندی تے غیر لوگاں دے وچ شادی حال وچ سجا کے بنا کے لوگاں دے سامنے کر دینے، محفل وچ جان واسطے ذکر فکر وچ جان واسطے سانو غیرت مرداں نو جاگ پیندی، جدوں نمائش کرنے آپ سجا کے ادوں غیرت کتھے مر جاندی۔ جدوں تک ایک ماں علم والی نہیں ہوئے گی اگے نسل علم والی نہیں ہوئے گی۔ ایک ماں دے واسطے ساڑیاں بیویاں نو ڈرامیاں تو تے نیٹ تو فلماں تو علاوہ کچھ بھی نہیں۔ ساڑھے سنی پر آکی کر دیں، نیٹ بھی کار لوا دیتا ہے، کیبل بھی لوا دیتی، آپ سویرے رات نو 2 بجے آئے، 10 بجے آئے، 12 بجے آئے، آ کے سو گئے، صبح 10 بجے اٹھے تے ناشتہ ادھا منہ چے ادھا ہاتھے چے موٹر سائیکل نو کک ماری ہو چلے گئے۔ بی بی نے سارا دن نیٹ تے فلماں ویکھنیاں، ڈرامے ویکھنے نے، کیبل تے ناچ گانا ویکھنا ہے، پیسے اسی دے کے گناہ کھٹ رہے ہیں تے اپنیاں نسلاں برباد کر رہے ہیں۔ ناراض نہ ہویا جے، بات تو سچ ہے مگر ہے رسوائی کی۔ ناراض نہیں ہونا، میں تانوں جگا رہا، اج اسی زندہ تانوں دساں گے، کل مر جائیں گے، پتہ نہیں کوئی دسے نہ دسے، کیوں زیادہ تر اکثر تسی ویندے ہو انہاں جاہل پیراں نے اہل سنت دا بیڑا غرق کیتا، انہاں جاہل نعت خانہ نے اس مسلک دا بیڑا غرق کر دیتا، انہاں نعت خانہ تے جاہل پیراں نے انہاں مسجداں نو ویران کر دیتا۔ کہنے لگے جے سانو پیر پڑھ لیا پھر نمازاں پڑھن دی تانوں کی لوڑ ہے۔ اور یاد رکھے جے جیڑا پیر انج آکھے فرشتیاں نے انہوں اے جے چھتر مارنے نے کہ اندیاں نسلاں بھی یاد رکھن گیا۔ نبیاں نو نماز معاف نہیں، ولیاں نو نماز معاف نہیں، صحابہ نو معاف نہیں، یہ 14ویں صدی دا لانتی پیر کیڑا جنہوں نماز معاف ہے۔ 1,24,000 صحابہ اکرام دے وچوں کوئی ایسا صحابی دسو جنہوں آقا علیہ السلام نے فرمایا تینوں نماز معاف ہے تو نہیں پڑھے، کوئی ایسا صحابی نہیں ہے جنہوں نماز معاف ہے۔ 1,24,000 کموں پیش انبیاء علیہ السلام، کوئی ایسا نبی بخاؤ جنہوں نماز ذکر عبادت معاف ہے۔ ایک قاری صاحب میرے کول مسجد دے اندر آئے اور آ کے انہوں نے میں گل سنائی، کہنے لگے میں پتہ لگا چنگی امر سدو تے ایک بابا ہے تے بڑا پہنچا ہے تے ہے عیسائی ہے۔ قبلہ سنیا جے، ہے عیسائی ہے تے بڑا کرنی والا بابا ہے، بڑا کرنی والا ہے۔ کہنے لگے کہ میں غور کیتا کہ عیسائی ہے تے بڑا پہنچیا بابا ہے، کہنے لگے میں بھی چلا گیا، جا کے اسی انتظار 2 گھنٹے گزار دیتے، وہ بابا نہیں آیا۔
2 घंटिया तो बाद उन्होंने फ़ोन किया, फ़ोन करके उन्होंने आख्या कि भाई असी तेरा इंतज़ार कर रहे हैं, 2 घंटे हो गए ने। उन्हें कहा मैं तुहानू क्या मेरा इंतज़ार करो, जाओ चले जाओ, चले जाओ, मैं तुहानू क्या मेरा इंतज़ार करो। 2 घंटिया तो बाद वो बंदा आया, अपनी गड्डी तो थले उतरिया, उतर के सीधा जाके अपनी गद्दी जिहड़ी बनाई सी उहदे ते बैठ गया। औरतों के नाल हाल भरिया होया है, मर्द जितने सन सारे खड़े सन, वो जाके बह गया। उन्हें पहला सवाल किया है, पहला सवाल ये किया है कि जिन्ने मर्दो जिन्नियां बीबियां ने, दसो तुहाडे विचों कोई ईसाई है? अगर कोई ईसाई औरत है तो हाथ खला करे, अगर कोई ईसाई मर्द है तो हाथ खला करे। किसी ने हाथ नहीं खला किया, ना मर्दां चों ना बीबियां चों। उन्हें पूछा तुसी कौन हो? कह लगे असी सारे मुसलमान हाँ। उन्हें दिल च आख्या उन्हें डुब के मर जाओ, दिल च यो ही क्या होना है कि डुब के मर जाओ। कुरान तुहाडे कोल, हदीस तुहाडे कोल, नबी तुहाडा नबियां दा सरदार है, तुसी ओनू छड्ड के मेरे वाल टुर पे डुब के मर जाओ। असी इन्हां कम्मां नूं शेर हाँ। ईद अज चांद रात है, ईद का दिन है, सुबह साढ़े सुन्नियां दा ईद का दिन है। आका अलैहिस्सलाम आप दे सदके सारियां ईदां मिलियां ने। इत्थे भी गल अर्ज करते हैं, लोग कहते हैं लो ईदां तो 2 ही ने, तुसी कित्थों तीसरी ईद कढ़ लई? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया 9वीं ज़िलहज ये भी ईद है, सियासता दी हदीस है। फरमाया 10वीं भी ईद है, 10वीं ज़िलहज भी ईद है, 11वीं भी ईद है, 12वीं भी ईद है। और दूसरे बेली जेड़े इस ईद नूं नहीं मानते, वो कहते हैं 13वीं भी ईद है। 2 ईदां ये हो गई, ईद उल अदहा, ईद उल फितर, और 4 वो किन्नियां हो गई? ते साल दे विच जुम्मे किन्ने ने? 52 जुम्मे या 54 जुम्मे। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जुम्मे का दिन भी ईद का दिन है, ये साड़ी ईद है। और वो सारियां 55-56 ईदा मिलियां इसे ईद का सदका मिलियां ने। ते साडा ईद का दिन है, साडा सुन्नी जेड़ा वो पता नहीं केड़े चक्करां च पिया होया है, समझ नहीं है कित्थे मस्त है, होश ही कोई नहीं। वो ईद वाले तो महीना 2 महीने पहलों ही तैयारियां करते हैं, कपड़े इंज दे होणगे, बूट इंज दे होणगे, सूट इंज दे होणगे, बूथ इंज दे होणगे। सुनियो जाग जाओ, अल्लाह दा वास्ता है जाग जाओ, जाग जाओ। किते ये ना होवे कि ए बच्चे कल उन्हां दे हथे चढ़े होवन ते तुसी फिर हाथ मल मल के वेखो कि साडे बच्चे किधर चले गए। साडे मरण तो बाद इन्हां साडे लिए फातिहा खानी भी नहीं की थी। इन्ना ही कहना मर गया बस ठीक है, छड्डो केड़ी दुआ, दुआ दू कोई नहीं है, फिर ठीक है काम। इस वास्ते अपने घर फैमिली च बच्चों च सब ये शऊर पैदा करो, उन्होंने दसो। दसना की है, सरकार न होते तो कुछ भी न होता, सरकार न होते तो कुछ भी न होता, सरकार न होते तो कुछ भी न होता। मिल के जरा इन्हां गल्लां दा मैं वेखांगा कोई असर होया है कि नहीं अंदर जेड़े ने। अगर इत्थे असर होया है तो फिर बाहर भी होएगा, जे इत्थे ही नहीं होया फिर ना बाहर होएगा ना किसी दे घर होएगा। सरकार न होते तो कुछ भी न होता, सरकार न होते होता, सरकार न होते तो कुछ
سرکار کا صدقہ ہے، آپ کے میلاد کا صدقہ ہے۔ بس توجہ میری طرف رکھنی، وقت بہت کم، بہت تھوڑا ہے۔ آج دنیا یہ بھی کہتی ہے کہ یہ جشن کہاں سے آ گیا، یہ کہاں سے جشن آ گیا۔ توجہ سے سنتے جائیے گا۔ 14 اگست کو کیا کرتے ہو؟ جشن آزادی، جشن آزادی، آزادی کا جشن۔ کوئی ملوانا مر جانا بولتا نہیں، فتویٰ نہیں لگاتا، اور جب میلاد آتا ہے ہر کوئی کھڑکی سے منہ نکال کے اور اسپیکر پہ کہتا ہے یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے۔ ارے تجھے پاکستان کا جشن بدعت نظر نہیں آتا، سرکار کا میلاد کیوں بدعت نظر آتا ہے؟ اور سعودی عرب جب سعودیہ کا جشن ہوتا ہے، سعودیہ والے جب اپنا دن مناتے ہیں، انگریزوں سے جب آزاد ہوئے، اب جب وہ دن آتا ہے تو جشن مناتے ہیں، اور نام کیا ہے؟ عید الوطنی۔ سعودیہ والے کہتے ہیں کہ عید الوطنی، کہ وطن کی آزادی کی عید ہے۔ اس وقت کوئی نہیں بولتا، یہ ریالی ملا، وہاں کا مال کھانے والے، یہاں پر بڑے بڑے مدرسے اور مسجدیں بنانے والے، سعودیہ کا جشن ہو تو ان کی زبانیں بند ہوتی ہے، پاکستان کا جشن ہو زبانیں بند ہوتی ہیں، سرکار کا میلاد آئے تو ان کی زبانیں کھلتی ہیں کہ میلاد بدعت ہے، میلاد بدعت ہے۔ کتنے بدبخت ہیں جس مدنی یار کے صدقے میں یہ کائنات وجود میں آئی ہے، اس کی آمد کا دن انہیں بدعت نظر آتا ہے۔ ہم نے پوچھا یہ بدعت کیوں ہے؟ تو کہنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اس طرح نہ جشن منایا، نہ عید منائی، نہ اپنی میلاد کی خوشی میں میلاد کیا، نہ حکم دیا۔ تو جو آپ کے زمانے میں، ظاہری زمانے میں چیز نہیں تھی، وہ بدعت ہے، وہ بدعت ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے پھر مولانا سنو، اگر میلاد کا حکم آپ نے نہیں دیا، یہ بدعت تم نے کہہ دیا، آپ نے نہ کیا، یہ بدعت کہہ دیا، صحابہ نے نہ کیا، حالانکہ صحابہ کی حدیثیں بھری پڑی ہیں، انہوں نے کیسے کیسے میلاد منایا، کیسے کیسے جشن منایا، حدیثوں میں ہے۔ اگر کسی اندھے کو نظر نہ آئے تو ہم کیا کریں؟ پھر ہمارا قصور۔ اب چمگادڑ چام چٹھی وہ سورج کو دیکھ نہیں سکتی اور کہے کہ سورج ہے نہیں، اب سورج کا قصور نہیں ہے، اس اندھی کو نظر نہیں آتا۔ حدیثیں بھری پڑی ہیں، اگر کسی کو نظر نہ آئے تو اندھے کا قصور ہے۔ حدیثیں تو موجود ہیں۔ مختصر عزیزان محترم، اب عید الوطنی بھی منائی جاتی ہے اور جشن بھی منایا جاتا ہے۔ جب میلاد آتا ہے تو بدعت۔ اب غور کرتے جائیے گا نوجوانوں، سارے اس کو اپنے ذہنوں میں بٹھاؤ، دلوں میں بٹھاؤ۔ اگر میلاد بدعت ہے تو پھر کچھ بھی نہیں بچے گا۔ سب سے پہلے آ جاؤ اللہ کے قرآن کی طرف آ جاتے ہیں۔ آج جو قرآن کتابی صورت میں ہے، یہ آقا علیہ السلام نے نہ حکم دیا تھا، نہ اس طرح آپ نے قرآن کو ترتیب سے